ہر سال کی طرح اس سال بھی اکانومسٹ میگزین یعنی دجالی میگزین کی کور پکچر ریلیز کر دی گئی ہے، جس میں آنے والے وقت کے لیے پلان بنایا گیا ہے، جس کے مطابق آنے والے سال میں صرف تباہی، جنگیں اور بربادی ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس میگزین کے کور میں چھپی ایسی نشانیوں کی بات کریں گے جو دجالی طاقتوں کی جانب سے تباہی کا اشارہ ہے، اور ان کے مطابق یہ ان قریب اس دنیا کے نظام کو تہس نہس کر دیں گے۔ یہ سب کیسے ہوگا اور سال 2023 کے بعد ہماری دنیا کیسی ہوگی، یہ سب ہم آج کی اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا اسلام کا سب سے بڑا خبیث اور غلیظ دشمن یہودی زائنسٹ ہے۔ یہودی زائنسٹ کئی سو سال پہلے کی پلاننگ کرتے ہیں اور اپنے مہرے بٹھاتے چلے جاتے ہیں۔ موجودہ حالات میں دنیا بھر میں یہودی زائنسٹ نے عیسائی زائنسٹوں کو اپنے ساتھ ملا کر اسلامی ممالک کو کمزور کرنے کے عمل کو تیز کر دیا ہے۔ یہودی زائنسٹ اپنے مذموم مقاصد کے لیے خوبصورت لڑکیوں، دولت کے انبار اور طاقت کو خاص طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو جھکتے نہیں اور جو بکتے نہیں، ایسے ایمان افروز مسلمانوں کو انہی کے درمیان موجود بے ضمیر، بے ایمان سازشی اور منافق مسلمانوں کے ذریعے شہید کروا دیتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے عام عوام کے دلوں میں بھوک پیاس اور موت کا خوف بچھا دیا ہے۔ کہیں وائرس تو کہیں بیماری اور کہیں تابکاری کے اثرات نے ہمیں نفسیاتی بنا دیا ہے، اور یقیناً یہ سب کچھ دنیا بھر میں ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت پلان تیار کر کے عملی جامہ زور زبردستی رائج کروا دیا گیا ہے، کیونکہ دجال کی آمد سے قبل دجالی ذہن اور لوگوں کو اس کا غلام بنانے کے لیے راہ ہموار کی گئی ہے۔ عیسائیوں اور یہودیوں نے اپنی سپر پاور کے ذریعے اسلامی ممالک کی بچی کچی طاقت کو زائل کرنے کے لیے ایک جانب انتہا سے زیادہ مہنگائی تو دوسری جانب انتہا سے زیادہ امیری پیدا کر کے غربت کے مارے لوگوں کا ایمان زائل کرنا ہے، اور یہ سب کچھ ایک پلان کے تحت کیا جا رہا ہے۔ ان کے سب پلان مختلف دجالی میگزینز کی مدد سے آشکار کیے جاتے ہیں، جن میں سے ایک اکانومسٹ میگزین بھی ہے، جس کا مکمل کنٹرول دجالی طاقتوں کے پاس ہے، اور یہ ہر سال اپنے خطرناک عزائم اس میگزین کی کور فوٹو پر واضح کرتے ہیں، جیسا کہ سال 2023 کے لیے کیا جا چکا ہے۔ اس سال کی میگزین میں 2 کور فوٹو ریلیز کی گئی ہیں، جن میں سے ایک تصویر کا بغور جائزہ لیں تو اس میں پچھلے 3 سالوں کی کہانی بھی بتائی گئی ہے کہ ہم نے پچھلے 3 سالوں میں دنیا کو کیسے چلایا۔ اگر ہم 2020 کے ہیش ٹیگ دیکھیں تو اس کے نیچے وائرس کے نشان کو دیکھا جا سکتا ہے، جس نے پوری دنیا میں تباہی مچا دی تھی اور لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن گئے تھے۔ اس کے علاوہ پوری دنیا کا کاروبار ٹھپ ہو گیا تھا، یہاں تک کہ مسلمانوں کی مقدس ترین جگہ یعنی خانہ کعبہ میں بھی پابندی لگا دی گئی تھی۔ لیکن آج افسوسناک طور پر یہ سازشی لوگ اس میگزین کے ذریعے یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ اس ہولناک وائرس کے پیچھے بھی ہم ہی تھے۔ اس کے بعد 2021 والے حصے کو دیکھیں تو اس کے نیچے ماسک بنائے گئے ہیں، یعنی اس میں یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ 2021 میں اس وائرس سے بچنے کے لیے ماسک عام ہو گئے اور آہستہ آہستہ اس بیماری پر کنٹرول حاصل ہونے لگا۔ اس کے بعد اس تصویر میں 2022 کے نیچے دیکھیں تو یہاں ہمیں بہت ساری سرنجز نظر آئیں گی، جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ 2022 میں ہماری جانب سے اس وائرس کو ختم کرنے کے لیے ویکسین بنائی گئی اور پھر ہماری طرف سے تمام پابندیاں ہٹا لی گئی۔ اور اس کے بعد اگر 2023 کی بات کریں تو اس تصویر میں ہمیں ماڈرن دنیا دکھائی گئی ہے، جیسا کہ یہاں سولر سسٹم اور بجلی پیدا کرنے والے ونڈ سسٹمز کو دکھایا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دور میں گھروں میں چلنے والی بجلی کو آہستہ آہستہ ختم کر دیا جائے گا اور لوگ سولر کی مدد سے بجلی پیدا کرنا شروع کر دیں گے۔ لہٰذا آج آپ دیکھ لیں کہ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں، لوگوں کا رجحان سولر کی جانب بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اسی تصویر میں ہمیں ایک سائیکل بھی نظر آ رہی ہے، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماڈرن دنیا میں سائیکل کا کیا کام ہے۔ اس حوالے سے یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ آئے روز مہنگائی میں ہوش ربا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اور ان مہنگی ہونے والی چیزوں میں سر فہرست پیٹرول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اب پیٹرول کا استعمال کم سے کم کر رہے ہیں۔ اس تصویر میں بھی یہی بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس سال میں مہنگائی اتنی بڑھ جائے گی کہ لوگ اپنی گاڑیاں چھوڑ کر سائیکل کا استعمال کرنا شروع کر دیں گے۔ اس سائیکل کے ساتھ ہی ایک بڑے سارے انجیکشن کو دیکھا جا سکتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس سال بھی ہمیں کوئی بڑی بیماری دیکھنی پڑ جائے گی جو سب کچھ تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی۔
दोस्तों इसके अलावा इस कवर पर पीले रंग का एक वाज़ेह निशान दिखाई दे रहा है जो दरअसल क्रिप्टो का निशान है, और इसके साथ भी एक ग्राफ बनाया गया है जो बतदरीज ऊपर जाता नजर आ रहा है। यानी इस तस्वीर में यह वाज़ेह इशारा है कि 2023 क्रिप्टो करेंसी का साल होगा और दुनिया भर के बैंकों में इसी करेंसी को राइज कर दिया जाएगा, जबकि यही वो करेंसी है जिसको हम दजाली करेंसी भी कह सकते हैं, और इसके लिए एक खास बैंक बनाया जाएगा। लेकिन दर हकीकत ये बैंक एक अकाउंट की तरह होगा जो खुफिया ताकतों के कंट्रोल में होगा, और ये ताकतें जब चाहेंगी किसी भी इंसान के बैंक अकाउंट से कीमत निकाल लेंगी। मसलन आजकल जैसे हम मोबाइल फोन का कार्ड खरीदते हैं और जैसे ही इसे लोड किया जाता है तो असल मालियत आने से पहले ही हुकूमती टैक्स काट लिया जाता है और हम कुछ भी नहीं कर पाते। इसी तरह आगे चलकर मुख्तलिफ किस्म के टैक्स लगाकर किसी को भी आसानी के साथ भिखारी बना दिया जाएगा। इसलिए इस बिटकॉइन जैसी डिजिटल करेंसी दुनिया में राइज करने के बाद RFID सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा, जिसके बाद जिस किसी ने भी इस दजाली निजाम के खिलाफ आवाज उठाई उसे चंद मिनटों में गुर्बत से दोचार कर दिया जाएगा। यूं इंसान को शैतान का पैरोकार बनने पर मजबूर किया जाएगा और यूं दुनिया पर दजाली हुकूमत यानी वन वर्ल्ड ऑर्डर, जिसका मरकज अमेरिका की बजाय यरूशलेम में होगा, कायम किया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोई हुकूमत या बैंक इस वक्त बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की मलकियत जाहिर नहीं कर रहा और चीन और अमेरिका में ताहाल इसमें लेन देन पर पाबंदी है, तो फिर दजाली हुकूमत इसे कैसे इस्तेमाल करेगी? इसका जवाब इस तरह दिया जा सकता है कि जिस अंदाज में कागज की करेंसी के बाद डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स को एक सहूलत के तौर पर दुनिया के सामने मुतारिफ करवाया गया है और अब लोगों ने इसे सहूलत के तौर पर कबूल भी कर लिया है, इसी तरह आने वाले दिनों में दुनिया में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी भी एक सहूलत के तौर पर मुतारिफ करा दी जाएगी। और जब दुनिया इसकी आदी हो जाएगी, इसके बाद इसका असल इस्तेमाल दजाली मकासद के लिए किया जाएगा। दोस्तों यकीनन हर इंसान को यह सोचकर हैरान होना चाहिए कि 1992 के बाद जिंदगी के हर शोबे में किस कदर तेजी के साथ तब्दीली आई है। जाहिरी तौर पर यह निजाम दुनिया की इक्तिसादी हालत से ताल्लुक रखता है, लेकिन इस निजाम को एक ज़ाब्ता हयात के तौर पर मुसल्लत किया गया है और हकीकत में इस निजाम के रास्ते में इखलाकियात और दीनी लिहाज से इस्लाम ही वाहिद रुकावट था। इसलिए इस्लाम को ही अपने रास्ते से हटाने के लिए और इस्लाम की तालीमात को यकसर खत्म करने के लिए ज्यादा से ज्यादा जोर दिया गया, जो इस शैतानी और दजाली निजाम के रास्ते में रुकावट बन सकती थी, क्योंकि इन इदारों का मकसद लोगों की तर्ज जिंदगी को मुकम्मल तौर पर इस निजाम के सांचे में ढालना था। आप देख सकते हैं कि मुआशरे के निजाम को तब्दील करने के लिए हर शोबे में मेहनत की गई है, जैसा कि लोगों का पहनावा, खाने पीने के औकात, सोना जागना, तर्ज रिहाइश, इंसान की जाती जिंदगी, कारोबार के तौर तरीके, ये तमाम वो पहलू हैं जिनमें खींचकर लोगों को इस नए मजहब में दाखिल किया गया है। बल्कि इस जैसे बेशुमार प्लान पूरी दुनिया के खिलाफ तैयार किए जा चुके हैं, जिन पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया गया है। हमें चाहिए कि हम इन साजिशों को समझें और हर फोरम पर इन दजाली कुव्वतों के खिलाफ आवाज बुलंद करें। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन दजाली साजिशों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।